پنڈی کے لوگ تو محبت کرتے ہیں، لیکن ان کٹپتلیوں کو آنکھیں خراب ہو گئی ہیں ان کے کان بھی خراب ہو گئے ہیں، آنکھیں بھی خراب ہو گئی ہیں، ان کو بڑے بڑے جلسے، ان کو بڑے بڑے مجمع بھی نظر نہیں آتے، ان کو یہ بھی نظر نہیں آتا کہ جناب راستے بند ہیں، لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں راستے کھلے ہوئے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ جلسہ ہوگا، جو خان صاحب کا حکم آئے گا ہم نے تو اس کو عمل کرانا ہے، اور کل کا جو فیصلہ آیا ہے اس فیصلے پہ اب عمل درآمد ہوگا۔ اگر الیکشن کمیشن نے لیت و لال سے کام لیا تو ان کو جیل بھی جانا پڑے گا، ان کو اپنی نوکریوں سے بھی ہاتھ دھونے پڑیں گے، اور جو چارج شیٹ ان کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان نے دی ہے، اس کے بعد ان کو ذرا سا بھی احساس ہو کہ انہوں نے اس پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے میں نہ صرف مدد کی ہے بلکہ اس کا حصہ دار بنے ہیں، تو ان لوگوں کو خود اپنے ضمیر کے مطابق ریزائن کر دینا چاہیے اور نوکری سے چھوڑ کے گھر چلے جانا چاہیے، اور اگر یہ نہیں کریں گے تو ان کے خلاف آرٹیکل 209 کی کارروائی ہو سکتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس پہ سپریم جوڈیشل کونسل سو موٹو نوٹس بھی لے سکتی ہے، اور پی ٹی آئی کے لوگ بھی اس میں جا سکتے ہیں۔ سر، وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں کہ جو ہم نے رجسٹریشن کی تھی الیکشن ایکٹ میں وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے، اس میں فیصلے میں کوئی بات نہیں کی گئی، تو یہ جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہیں انہوں نے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا گیا ہے، وہ ریورسیبل نہیں ہے، تو اس کے دیکھیں اعظم نذیر تارڑ سوائے اس ملک میں لاقانونیت پھیلانے کے اور کوئی کام نہیں کر رہا، قانونی کام نہیں کر رہا، لاقانونیت والے کام کر رہا ہے۔ مجھے یہ بتا دیں کہ آئین کی تشریح، آئین کے مطابق سیٹیں ملتی ہیں، تو الیکشن ایکٹ کی ترمیم سے اس کا فرق کیا پڑے گا؟ سپریم کورٹ نے اس کا جواب دے دیا ہے۔ لہٰذا آئین کی تشریح کر کے جو پروپورشنیٹ شیئر ہوتا ہے یہ عوام کا حق ہے، عوام کے حق کے اوپر کسی قانون کے ذریعے بھی عوام کے حق کو غصب نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا بالکل اعظم نذیر تارڑ غیر آئینی بات کر رہا ہے، غیر قانونی بات کر رہا ہے، اور اس کی کوئی قانون کی حیثیت میں نہیں ہے، اور اسپیکر یا لا منسٹر کیا سپریم کورٹ کی ججمنٹ سے اوور اینڈ ابو ہے؟ جب اس کے اوور اینڈ ابو نہیں ہے تو دے آر باؤنڈ ٹو فالو دی لا، دے آر باؤنڈ ٹو فالو دی ججمنٹ آف دی سپریم کورٹ۔ سر، الیکشن کمیشن اجلاس پہ اجلاس کیے جا رہے ہیں، آج 6واں اجلاس ہونے جا رہا ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ 208 209 ایکٹ کے تحت پی ٹی آئی ہمارے پاس رجسٹرڈ پارٹی نہیں ہے، اور قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں بھی وہ ڈی لسٹ ہے، تو اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی سر؟ دیکھیں اول تو وہ ان میں اگر جرت ہے نا وہ لکھ کے دیں، زبانی باتیں چھوڑ دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ کیوں نہیں امپلیمنٹ کر رہے، وجہ یہ ہے کہ وہ بے ایمانی کا اور جرائم کی آماجگاہ بنا ہوا ہے، جو کچھ وہاں فراڈ ہوا ہے وہ ساری دنیا کو پتہ ہے، اب ان کے فراڈ کے عیاں ہونے کا وقت آیا چاہتا ہے، اب اس وجہ سے اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے جرائم کو چھپایا جائے، اور جس پارٹی کا جو حق ہے اس کو وہ نہ دیا جائے۔ وہ پابند ہے اس فیصلے پہ عمل درآمد کرنے کے، اگر وہ نہیں کریں گے تو ان کے خلاف ایکشن ہوگا۔ اچھا، شعیب شاہین صاحب نئے ڈی جی آئی ایس سے تعینات ہوئے ہیں، اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف خوش آمدید کہہ رہی ہے، یا پچھلی کی طرح جو آپ کا موقف ہے اسی پہ ڈٹے رہیں گے؟ دیکھیں اس کا کردار بتائے گا، اگر اس کا کردار آئین اور قانون کے تابع ہوگا تو ہم اس کو خوش آئند کہیں گے، اگر اس کا کردار پچھلے لوگوں کی طرح ہوگا جنہوں نے ہمارے لوگوں کو اٹھایا، صحافیوں کو اٹھایا، جنہوں نے شاعروں کو اٹھایا، جنہوں نے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو اٹھایا، ان کو نہ صرف غائب کیا بلکہ ٹارچر کیا، کئی ورکرز کو ننگا کر کے مارا، تشدد کیا، یہ ساری چیزیں یہ ماضی کا حصہ ہیں، تو لہٰذا ہم ایک توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ ماضی سے سبق سیکھیں گے۔ ہمارے ملک کی فوج ہے، ہمارے ملک کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے، اگر وہ اس ملک میں آئین اور قانون کے تابع چلیں گے تو پوری قوم ان کو خوش آمدید کہے گی، اور اگر وہ آئین اور قانون کے خلاف ورزی کریں گے تو ان کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو پہلے لوگوں کے ساتھ ہوا۔ تو جلد سے کی سر این او سی کے لیے درخواست دے دی گئی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے، یا جو قانونی ٹیم بنائی گئی ہے سر؟ جی ان کو درخواست دے دی اور گئی۔ میاں والی میں شیڈول کے مطابق تو جلسہ ہونا تھا، راول پنڈی میں شفٹ کرنے کی کیا وجہ ہے؟ یہ خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے، تو میرا خیال ہے جہاں طاقت کے سرچشمے ہیں اسلام آباد، راولپنڈی، اسلام آباد کا جلسہ ہم نے کر لیا، لاہور کا کر لیا، راولپنڈی کا ابھی کرنے جا رہے ہیں، تو ہمیں اپنی اسٹرینتھ بھی شو کرنی ہے اور اپنا پروٹیسٹ بھی شو کرنا ہے۔ علی گنڈا پور کے اوپر تو مقدمہ ہو گیا ہے، مقدموں کی تو لسٹ جاری ہے ابھی، تو پروگرام مقدمہ بھی کوئی جاری ایک ہے۔ تھوڑا ہے، مقدمے اور بھی ہوں گے، کرتے رہیں۔ ان کٹ پتلیوں کے پاس ہے کیا سوائے مقدمے کرنے کے؟ ان بےایمانوں اور چوروں اور منی لانڈرر نے اس ملک کو تو جس کو کہتے ہیں نا مسائلستان بنا لیا ہے،
اور اس کو پولیس سر، اسٹیٹ وزیر اعلیٰ نہیں، پولیس اسٹیٹ نہیں بلکہ اس سے بھی بدترین صورتحال درپیش ہے. جو مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے نا، اس سے زیادہ بدتر حالت اس وقت پنجاب میں اور فیڈرل گورنمنٹ یہ ہمارے پولیٹیکل ورکرز ہمارے پی ٹی آئی کے خلاف کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ کے پی کے اوپر مقدمہ درج ہوا ہے، بہت بڑا مقدمہ درج ہوا ہے. آپ کے کے پی میں مسلم لیگ نون کے کئی کینڈیڈیٹس ہیں جو آپ کو دھمکیاں بھی لگاتے ہیں، ٹی وی ٹاک شوز میں بھی لگاتے ہیں، لیکن کے پی حکومت جو ہے وہ ایک درخواست یا ایک مقدمہ آج تک درج نہیں کروا سکی نون لیگ کے خلاف. کیا وجہ ہے کہ بے بسی ہے اس حکومت کی؟ دیکھیں، ہم ان کٹ پتلیوں کی طرح، ان بےایمانوں کی طرح غلط پرچے نہیں کرنا چاہتے. ہم اپنا کردار واضح کرنا چاہتے ہیں. ہم نے آفر کی ہے کہ آؤ کے پی میں جلسے کرو، آئیں آپ جلسہ کریں. ان کے کہنے پہ جو ہے عوام نہیں آتی، یہ باہر نکل کے تو دکھائیں. یہ ان کے کہنے پہ پبلک نہیں آتی. تو اس وجہ سے ہم ایک رول آف لاء پہ بلیو کرنے والے لوگ ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم جا کر کے پرچوں کے ذریعے اور ایف آئی آروں کے ذریعے ان کو پھر وہ ٹٹ فار ٹیٹ کریں. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا نقصان ان کو خود کو ہوگا. عوام ان سے نفرت کرتی ہے اور مزید نفرت کرے گی. اچھا سر، یہ گول باغ آپ نے جگہ لیاقت باغ جگہ سلیکٹ کیا ہے جلسے کے لیے. اگر آپ کو کہیں پہاڑوں کے اندر جگہ دی جاتی ہے وہ قبول کریں گے؟ نہیں جی، لیاقت باغ کا مطلب لیاقت باغ ہے. پہاڑ کون سے والے پہاڑ میں دے کے جائیں گے؟ یہ مارگلا کی پہاڑیوں پہ. سر اطلاع ہے کہ بکرا منڈی دی جائے گی آپ لوگوں کو منڈیوں کے ساتھ. سر یہاں پہ منڈی ہے. انشاءاللہ لیاقت باغ میں جلسہ ہوگا جی. یہ کسی کا گر گیا، یہ اٹھا لیں. منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ نئے چیف جسٹس بن پائیں گے یا نہیں؟ کیونکہ قاضی صاحب تو ابھی تک ججز کمیٹی جو ہے فورن سے انہوں نے بدل لی ہے. سپریم کورٹ پریکٹس کمیٹی ہو، بڑی تیزی کے ساتھ قاضی صاحب کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. منصور شاہ صاحب بالکل نئے چیف جسٹس بنیں گے، یہ آئین کا تقاضا ہے. اور یہ جو نوٹیفیکیشن نہیں کر رہے، یہ بےایمانی ہے ان کی فیڈرل گورنمنٹ کی. آپ کو یاد ہے کہ پچھلا جو نوٹیفیکیشن آیا تھا وہ 3 مہینے پہلے آیا تھا قاضی فائزہ صاحب کا. اب اگر یہ نہیں کریں گے یا لیٹ کریں گے تو اس کا نقصان انہی کو ہوگا. میں نہیں سمجھتا کہ اس لحاظ سے یہ سپریم کورٹ میں تقسیم پیدا کر کے یہ کو اپنے لیے بھلا کریں گے. اس کا صرف ان کو نقصان ہی ہوگا، فائدہ نہیں ہونے والا.